بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس، عظیم صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب بنی ہوئی ہے اور مسلمان ان کے علم کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ تفسیر قرآن کے ماہر تھے اور اسلامی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ماہر تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ ام الفضل تھیں جو میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ آپ کی ولادت ہجری سے تقریباً 3 سال قبل ہوئی۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں دودھ پلانے سے پہلے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب کا کچھ حصہ نو مولود کی زبان پر ڈالا اور یہ دونوں کے درمیان قریبی تعلق کا آغاز تھا۔ جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف خدمات انجام دیتے تھے، جیسے وضو کے لیے پانی لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کی مجلسوں، سفروں اور مہمات میں شامل ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے قریب کرتے، ان کے کندھے پر تھپ تھپاتے اور دعا کرتے، اے رب اسے دین اسلام کی گہری سمجھ عطا فرما اور معاملات کے معانی و تشریح کی تعلیم دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے کا مسح کیا اور فرمایا، اے رب اسے حکمت عطا فرما۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم اور حکمت والا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے سابق فوجیوں کی موجودگی میں مہاجرین اور انصار میں سے مشکل مسائل پر بحث کے لیے انہیں بلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن صحابہ کی ایک بڑی تعداد اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے ہم ان کے پاس جائیں اور اسلامی طریقوں کا علم حاصل کریں۔ اس نے کہا، ان نامور صحابہ کی موجودگی میں کوئی ضابطہ سیکھنے کے لیے آپ سے کون رجوع کرے گا؟ میں نے حوصلہ نہیں ہارا، میں نے علم کی تلاش جاری رکھی اور ہر اس شخص سے رابطہ کیا جس کے بارے میں گمان ہوتا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہوگا۔ ہم انصار سے کافی معلومات اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر کسی صحابی کے پاس جانے کے وقت میں اسے سویا ہوا پایا تو دروازے پر اپنی چادر بچھا کر انتظار کیا۔ کبھی کبھی میرا چہرہ اور جسم خاک آلود ہو جاتا، لیکن میں بیٹھا رہتا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جاتے اور میں ان سے رابطہ کرنے میں کامیاب رہتا۔ وہ فرماتے، عبداللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو، آپ نے آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ میں نے ان سے کہا، مجھے آپ کے پاس ضرور آنا چاہیے کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور آپ میرے استاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کا میں انتظار کر رہا تھا کہنے لگے، کب سے آئے ہو؟ آپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں یہاں کافی دیر سے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے، کتنے افسوس کی بات ہے، آپ ہمیں نیند سے جگا سکتے تھے۔ میں نے کہا، مجھے اپنی خاطر آپ کو پریشان کرنا پسند نہیں تھا۔ اس طرح میں نے تعاقب جاری رکھا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ لوگ سیکھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ میرے انصاری دوست کو اس وقت اس کا احساس ہوا اور اس نے کہا، اس لڑکے نے یقیناً خود کو ہم سے زیادہ سمجھدار ثابت کیا ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے میں اپنی بینائی کھو دی۔ یہ علم سے لگن تھی جس کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حبر الامت، اسلام کے سب سے زیادہ عالم اور بحر العلوم، علم کا سمندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے 1660 حدیثیں بیان کی اور عام طور پر تفسیر میں صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے کے طور پر جانے جاتے تھے۔
آپ کی وفات طائف میں 68 ہجری میں ہوئی اور آپ اوپر دکھائی گئی مسجد کے قریب دفن ہیں۔ محمد ابن علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کی اور کہا، آج ہم نے اپنے خاندانی رہنما کو کھو دیا ہے۔